اس میں اب کروا لیا, اس کے بعد جب بالکل اینڈ ٹائم پہ بالکل پانی سر سے اوپر آ جائے گا, پھر آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہو کہ نہیں جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, چلیں آپ ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے گھریلو ٹوٹکوں پہ بالکل بلیو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کے حساب سے آپ چلیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کسی کو, دیکھیں بیسکس تو ایک ریکوائرمنٹ ہے نیوٹریشن, بیلنس ڈائٹ, وہ تو سب کو ہی چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں کسی میں کمی ہو سکتی ہے, کوئی فولک ایسڈ کی کمی ہو سکتی ہے, انیمیا ہو سکتا ہے, کسی کو تھائرائڈ ایشو ہو سکتا ہے, تو ہم اس کے اکارڈنگلی ہی ٹیپر کریں گے کہ کس کو کون سے زمرے میں رکھا جائے اور کوئی کس طرح اسٹیپ وائز ٹریٹمنٹ کی جائے. اور اس میں ہم اپنی ڈائٹ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو صرف دعائیں کرنی ہے. نہیں, ملٹیپل چیزیں کر سکتے ہیں, دعائیں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں, دعائیں تو ضرور کرنی ہے. میڈیکل پرابلم نہیں ہے تو آپ دعائیں کروا سکتے ہیں, دعائیں تو لازمی کریں, لیکن اس کے علاوہ دیر آر سرٹن پروسیجرز جو کہ اویلیبل ہیں کہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھ وی کین ناٹ بی ہوپ لیس. بالکل. اچھا فرما, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو بھی اس طرح سے فرٹیلیٹی کے ایشوز ہیں, ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں خاتون پہ کہ آپ جا کے یہ ٹیسٹ کروائیے, آپ کے اگر پی سی اوز کا پرابلم ہے تو یہ آپ کا ہی پرابلم ہوگا, اس کے بعد ہم اس کے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کروائیں گے, ہم فلاں ٹیسٹ کروائیں گے, ہم فلاں ٹیسٹ کروائیں گے. مردوں کی طرف نا ہمیں کوئی 4-5 سال بعد یاد آتی ہے یار اس کا بھی ٹیسٹ کروا لیا جائے, اور اس کا تو ایک ہی ٹیسٹ ہے, وہ بڑا ڈیٹیل ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ دوسری طرف ہماری نظر کیوں نہیں جاتی؟ ایکچولی ایک تو یہ تھوڑا سا سوشل ڈائلیما ہے, ایک ٹابو ہے کہ مرد شاید سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم پتہ نہیں کوئی مردانگی پہ کے اوپر یا کوئی وار ہے کہ اگر ہمیں ٹیسٹ کروانا پڑ گیا ہے یا اس طرح سے ہے. دوسرا ہم نے یہ فرٹیلٹی زیادہ ہوتے ہوئے, پہلے انفرٹیلٹی کے ایشوز بڑے کم ہوتے تھے, اب ہم مور فریکوینٹ دیکھتے ہیں. ایوری آئی وڈ سے کہ 3rd پیشنٹ ان مائی او پی ڈی فرٹیلٹی ایشوز, ٹھیک ہے, چاہے وہ پرائمریلی ہو یا پھر سیکنڈ ایک دفعہ بیبی ہو گیا اور سیکنڈ چاہے کنسیپشن نہیں ہو پا رہی. اس میں ہماری ڈائٹس کا بڑا میجر ایشو ہوتا ہے, بیکاز لیٹ نائٹ کھانا ایک اسکیڈول نہیں ہے ہمارا. پھر سب کو پتہ ہے فوڈ پانڈا کے نمبر سب کو آتے ہیں, دے کین اینی بڈی کین آرڈر اینی ٹائم کہ بس اب یہ کھا لیں گے. اب ڈائٹ سے اس لیے فرق پڑتا ہے کیونکہ جو اوبیسٹی ہے دیٹ ڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ہارمونل بیلنس کو. جب ہارمونل بیلنس گڑبڑ ہوگا تو آپ کو پولیسسٹک اووریز ہو جائے گا, یا پھر آپ کو ریگولر اوویلیشن نہیں ہوگی. جب ہر ماہواری میں انڈے دانے میں سے انڈا نہیں نکلے گا, پریگنینسی کے چانسز ڈکلائن ہونا شروع ہو جائیں گے. اوبیسٹی کا ایک بہت بہت میجر رول ہوتا ہے فرٹیلٹی سے ریلیٹڈ, اور جو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے اس کا. اینڈ یو ٹرائنگ فار گیٹنگ پریگننٹ, اور 1 سال ہو گیا ہے اور یو آر ناٹ گیٹنگ پریگننٹ, یو ہیو ٹو کنسلٹ. لیکن اگر عورت کی ایج 35 سے زیادہ ہے دین شی ڈزنٹ ہیو ٹو ویٹ فار 1 year. تو پھر 6 months کا ونڈو ہم دیتے ہیں کہ اگر آپ 6 months میں کنسیو نہیں کر پائے, کنسلٹس. ریزن ایج فیکٹر کیوں امپورٹنٹ ہے, ملٹیپل ٹائمز اس پہ بھی بات ہو چکی ہے کہ ایج کے ساتھ عورت کی جو ایگ کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں گرتی ہے. تو 20s اور 30s میں the fertility is going to be on the higher side, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈکلائن شروع ہوتا ہے 35 سے تھوڑا سا زیادہ ڈکلائن, اور شارپ ڈکلائن آتا ہے 40 کے قریب. تو ایج فیکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے. دس از دا نون, اس کو فرٹیلٹی کی ڈیفینیشن میں بھی یہی آتا ہے کہ اگر 1 سال ہو گیا 35 سے نیچے, تو میں دیکھتی ہوں جب آتے ہیں فرٹیلٹی کے لیے تو وی ایکسپیکٹ کہ کپل آئے گا. ظاہر ہے کپل کا ایشو ہے تو کپل شوڈ بی دیئر, لیکن اکثر کیا ہوتا ہے تو ایک عورت اس کے ساتھ اس کی ساس ہوگی, آئی وونٹ سی دا ہسبینڈ دیئر, اینڈ آئی سے کہ وی کین ناٹ ڈو کنسلٹیشن. ہم نے میل کی ہسٹری بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے, اس کی کوئی پرانی کوئی اسموکنگ کی ہسٹری ہے, کوئی اوبیسٹی ہے, ڈائبٹیز ہے, کوئی ایشوز ہیں, اسٹریس فیکٹرز ہیں, ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جو بھی ایشوز ہیں عورت کے ساتھ ہی ہوں گے, عورت کا ہی مسئلہ ہوگا تو وہ مرد اس کے بیک اینڈ پہ رہ رہا ہوتا ہے, حالانکہ ان کو کپل شانہ بشانہ ساتھ چلنا چاہیے. اور ایک سمپل ٹیسٹ ہے, مرد کا ایسے بھی نہیں کہ بہت سے ٹیسٹ ہم کروا رہے ہیں, ایک سمپل ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ اینڈ واٹ از دا نیکسٹ پروسیس وی ہیو ٹو ڈو.